غزل نمبر 2 کی طرف کے اگلے اشعار کی طرف بڑھتے ہیں. اور اب جو شعر نمبر 3 میرے پاس سامنے آیا ہے، اس میں جو شاعر کا خیال ہے وہ شعر یہ ہے کہ لے خبر تیغ یار کہتی ہے، باقی اس نیم جان میں کچھ ہے. تیغ یار کا مطلب، تیغ جو ہے وہ تلوار کو کہتے ہیں، یار مطلب دوست. دوست کون؟ محبوب. اب لے خبر کا مطلب یہ ہوا کہ تیغ یار یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ اس کی خبر لے. خبر لینا مطلب کہ وار، مزید اور کرنا، مارنا، وار کرنا. ٹھیک ہے. باقی اس نیم جان میں کچھ ہے. نیم جان کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی جان بالکل لبوں پر ہو، بالکل موت کے نزدیک ہو. ادھمرا نیم جان کہ ابھی بھی ادھمرا ہے، اس کے اندر باقی زندگی کی رمق باقی ہے. اگر ہے تو پھر اس کے اوپر مزید وار کیے جائیں. اب یہاں پہ جو بنتا ہے شاعر کا خیال وہ یہی ہے کہ جو محبوب ہے وہ ستم کرنے کا عادی ہے، اور اتنے زیادہ ستم کر چکا ہے کہ یہ اس کو سہ کے بالکل نیم جان ہو گئے ہیں، اس کیفیت میں آ گئے ہیں، ادھمرے ہو گئے ہیں. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں اب حوصلہ نہیں ہے، تھک گئے ہیں. یہ اپنے محبوب کو راضی کرنے میں تھک گئے ہیں. کس محبوب کو راضی کرنے میں تھک گئے؟ جو ان کا دنیاوی محبوب ہے، جو عشق مجازی کے مطابق ان کا محبوب ہے. تو یہاں پہ درد کا ایک نقطہ یہ بھی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کیونکہ دنیاوی محبوب ہے تو وہ نخرے دکھا رہا ہے اور وہ راضی نہیں ہو رہا. جتنا وہ اس کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ میرا عاشق میرے بغیر اس کا دل نہیں لگتا، وہ میرے بغیر کچھ بھی اس کو پسند نہیں آتا، کسی جگہ اس کا جی نہیں لگ رہا، تو وہ اپنی اہمیت مزید جتاتا ہے. اور وہ جتنا یہ اس کے قریب جاتے ہیں وہ اتنا ان کو خود سے دور بھگاتا ہے. تو یہاں پہ پھر وہ اپنے جو حربے ہیں اس کے، وہ ان حربوں کا استعمال کرتا ہے. اور تیغ یار کا مطلب بھی وہ تمام حربے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی ظاہری کوئی تلوار ہی ہو، بلکہ تمام وہ حربے جو کہ ضرب لگاتے ہیں، یعنی بے مروتی اور بے رغبتی اور اپنے خود سے دور رکھنا، یا بالکل ہی بے مروتی کا اظہار کر کے انجان بن جانا. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک عاشق کے دل کو گھائل کرتی ہیں اور وہ تکلیف محسوس کرتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کی محبت کا جو جواب ہے وہ اس کو محبت سے دیا جائے، بلکہ اس کے اوپر ضربیں لگائی جاتی ہیں اور اس کو گھائل کر دیا جاتا ہے، اتنا کہ وہ نیم جان ہو جاتا ہے. بالکل اس کی جو جان ہے وہ لبوں پہ آ جاتی ہے. اور پھر تیغ یار مطلب پھر عاشق کے جو حربے ہیں وہ پھر سے سر اٹھاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر مزید زندگی کی کوئی رمق باقی ہے تو وہ اس کو بھی ختم کر دیں اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی مہربانی کرنے کی ضرورت نہیں. اور یہاں پہ شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ محبوب تو محبوب، یار تو یار، اس کی جو تلوار ہے وہ بھی اسی کے جیسا مزاج رکھتی ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ نامہربانی کر رہی ہے، اور وہ بھی ایسی ضرب لگا رہی ہے کہ جان جو ہے وہ نکل ہی چکی ہے، بالکل لبوں پہ ہے، اور وہ آخری وار ایسا کرے کہ وہ وار کرے اور ہماری جان جو ہے وہ اس جسم سے آزاد ہو. تو یہ شاعر کا خیال ہے. ان دنوں کچھ عجب ہے میرا حال، دیکھتا کچھ ہوں دھیان میں کچھ ہے. یہ محبوب کے ہی عشق میں مبتلا ہیں اور اس کے عشق میں اس قدر مبتلا ہیں کہ دل و دماغ پہ اس کا قبضہ ہے اور کہیں دل نہیں لگ رہا. دنیا کے کسی کام میں، دنیا کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. کام اگر اپنے یہ کر بھی رہے ہیں تو ان کا دماغ اور دل جو ہے وہ کہیں اور ہے، کسی اور ہی جنت میں یہ گھوم رہے ہیں جہاں پہ ان کا جو محبوب ہے وہ بستا ہے. اور یہ خیالوں میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ وہ حقیقت میں تو ان کو اپنے پاس آنے نہیں دیتا اور نہ ہی ان سے راضی ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اس کیفیت میں آ چکے ہیں کہ ہر وقت ان کے ذہن پہ، ان کے دل پہ ان کے محبوب کا راج ہے اور وہ ان کا ہو نہیں رہا ہے. اور یہ اب اس حال کو پہنچ گئے ہیں کہ جن محفلوں میں بھی بیٹھتے ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں، یہ
اس وقت اس جگہ موجود تو ہوتے ہیں مگر ان کا دل و دماغ جو ہے وہ وہاں موجود نہیں ہوتا. یہ کر کچھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل اور دماغ جو ہے وہ کچھ اور خیالوں میں ہوتا ہے, وہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے. سادہ سا شعر ہے, اس کی تشریح آپ امید ہے کہ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے. اگلا شعر دیکھ لیتے ہیں. اور بھی چاہیے سو کہیے اگر دل نامہربان میں کچھ ہے. یہ وہی سلسلہ جو پچھلے 2 اشعار کا سلسلہ ہے, یہ بھی وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ محبوب جو ہے اس کا کام ہے وار کرنا, اس کا کام ہے نخرے دکھانا, اس کا کام ہے اپنی اہمیت جتانا. تو یہاں پہ وہ یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تھک گئے ہیں محبوب کے رویے کو برداشت کر کے, اور اپنی جو ان کا ایک اچھا سلوک ہے, ان کی جو محبت ہے, یہ اس کو بھیج کے, یہ اس کا اظہار کر کے تھک گئے ہیں, ٹوٹ گئے ہیں یہ اندر سے, کیونکہ ان کا جو صحیح جواب ہے وہ نہیں مل رہا ہے, ان کا محبوب ان کا نہیں ہو پا رہا ہے. اور یہ اس کو راضی کرنے میں یہ بالکل ادمرے ہو گئے, نیم جان کیفیت میں آ گئے ہیں. اور اب ان کا یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا جو وقت ہے یہ ان کے محبوب کو جو انہوں نے دیا ہے وہ یہ رائے گا گیا. تو اب اس کی جتنے بھی حربے ہیں, جتنی بھی سختیاں ہیں, جو بھی اس نے پلٹ کے ان کو جواب دیا, یا جو بھی اپنے اداؤں سے اس نے ان پہ وار کیا, جو کچھ بھی انہوں نے جھیلا اپنے محبوب کی طرف سے, یہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر تمہارے وہم و گمان میں, تمہارے خیال میں کہیں کوئی اس سے بھی بڑھ کر, اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی تیز کوئی وار ہو, کوئی سختی اور ہو تو کر کے دیکھ لو, کیونکہ اب میں تیار ہوں. میں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے, میں نے اپنے آپ کو راضی کر لیا ہے, میں نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے کہ میں تمہارے کتنے ہی سخت سے سخت ستم ہوں گے وہ میں جھیلوں گا, کیونکہ ستم جھیل کے یہ مضبوط ہو گئے ہیں. اور ایک چیز یہاں پہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ پختہ ارادہ, ایک چیز انہوں نے ٹھان لی ہے کہ ان کو اپنے محبوب کو پانا ہے, اس عشق کو انہوں نے حاصل کرنا ہے. تو کچھ بھی ہو جائے, کتنے ہی جتن کرنے پڑے, جب طے کر لیا, جب ٹھان لی, تو پھر مقصد کو پورا ہی کرنا ہے. یہاں پہ ان کی یہ والا جو ایک ارادہ ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اپنے ضد کا پکا ہونا, اپنی بات کا پکا ہونا, اپنے ارادے کا پختہ ہونا, پکا ہونا, یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر اس سے بھی زیادہ ظلم اور ستم کرنے کا ارادہ ہے, تمہارے کہیں دل میں, تمہارے دماغ میں کوئی ارادہ ایسا ہے تو وہ بھی کر لو, ہم وہ بھی جھیل لیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم آخری شعر کی طرف آتے ہیں. مقطع. درد تو جو کرے ہے جی کا زیاں, فائدہ اس زیان میں کچھ ہے. یہ خود سے مخاطب ہے, اور جو کچھ بھی اوپر اشعار کے ذریعے انہوں نے بات کہی ہے کہ دنیاوی محبوب, عشق مجازی میں انہوں نے جو بھی اپنا وقت لگایا, دنیا میں آئے اور دنیا میں آ کے انہوں نے دنیا میں دل لگایا اور دنیا کا ایک محبوب بنایا اور اس کو راضی کیا, اور اس کو راضی کرنے میں جتن کیے اور سختی سہی, اور ایک کیفیت آ گئی ان کے اوپر. اور وہ سارا جو وقت تھا, اب یہ ان تمام اس چیز کا ایک نچوڑ ایک شعر میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کیا یہ تمہارے جی کا زیاں ہے. درد تو جو کرے ہے جی کا زیاں, تو جو کر رہا ہے اپنے ہلکان ہو رہا ہے, اپنا برباد کر رہا ہے وقت, تجھے کچھ نہیں ملے گا. یہ دنیا تجھ پہ مہربان نہیں ہوگی. دنیا کا جو محبوب ہے وہ جتنا ہی اس کو بڑا بناؤ گے, جتنا ہی اس کو چاہو گے, جتنا ہی اس کو اسپیشل بناؤ گے, وہ اتنا ہی اکڑ جائے گا, وہ اتنا ہی اپنی اہمیت جتائے گا. اصل محبوب کون ہے, محبوب ذات کون ہے, اس کی کھوج کرو. جو تمہیں جس لیے پیدا کیا گیا ہے, تمہیں اپنے معبود کی طرف بڑھنا ہے, تم اس کو اپنا محبوب بناؤ اور اس کی طرف بڑھو. جب تم اس کی طرف 1 قدم بڑھاؤ گے, وہ تمہاری طرف 10 قدم بڑھا کے آگے بڑھے گا. وہ تمہارا محبوب ہے, وہی تمہارا راستہ ہے, وہیں پہ تمہیں چلنا ہے. یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس میں کوئی فائدہ نہیں. فائدہ اس ذہن میں کچھ ہے, سوال ہے یہ ان کا. اس ذہن میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل فائدہ کیا ہے, درد کی ہر غزل کے مطابق درد جو ہے وہ اس دنیا کو آخرت
کو संवारने का, बेहतर बनाने का एक ज़रिया समझते हैं, और यही इनका पैगाम भी होता है। तो दर्द ने अगर दुनिया में दिल लगाया, दुनिया का एक महबूब बनाया, उसको चाहा, उसको पूजा, सब कुछ किया, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो कुछ भी किया सब यहीं रह जाएगा। वहाँ पे वक्त भी लगाया, महबूब को राज़ी करने की भी कोशिश की, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। फ़ायदा तो जब है कि जब आप अपने असल महबूब हस्ती को आप राज़ी करें, आप उसकी इबादत करें, आप उसकी तरफ बढ़ें, वो आपकी तरफ बढ़ेगा, वो आपकी मुश्किलें आसान करेगा, वो आपकी राह से रुकावटें हटाएगा, वही आपके लिए आपकी आखिरत को संवारेगा। और यही तो हमारा जो ज़िंदगी का हमारा मकसद है, वो यही तो है। तो उस मकसद को पाओ, उस मकसद को हासिल करो। यहाँ इन्होंने एक सवाल रखा है, इस ज़िया में कुछ फ़ायदा है, और यहीं से ही हमें जवाब मिल रहा है कि इस ज़िया में कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो जी के जलाने का एक ज़रिया है, एक थोड़ी सी दिल लगी है, जिसको कि इन्होंने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। इश्क़ हकीकी और मजाजी का ये एक मिलाप है इस गज़ल में, और बहुत ही उम्दगी से दर्द ने इसको बयान किया है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको समझे होंगे। किसी भी शेर की तशरीह करते वक्त उसकी जो खूबी होती है, एक तालिब इल्म अगर इम्तिहानी कॉपी में तशरीह कर रहा है तो बहुत अच्छी तशरीह समझी जाती है कि वो अपने अल्फाज में उस तशरीह को लिखे। तो कोशिश किया करें कि जब आप समझें अपने किसी भी उस्ताद से, तो आप बहुत अच्छी तरह से उसको समझिए और फिर अपने अल्फाज में उस ख़याल को लिखिए। तो आप का जो सवाल है वो दुरुस्त माना जाएगा, और जो भी नंबर आपको दरकार है इंशाअल्लाह वो आपको बहुत अच्छे नंबर आपकी कॉपी में मिलेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तमाम तुलबा और तालिबात को कामयाब करे, और इंशाअल्लाह अगली क्लास में, अगले किसी लेक्चर में हम दोबारा मिलते हैं। अल्लाह।